تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز آج 22 سپٹمبر۔ السلام علیکم۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں۔ السلام علیکم۔ آج 22 سپٹمبر 2025 ہے۔ آج ہم کچھ اہم اور دلچسپ موضوعات پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ موضوعات ہندوستان، خاص طور پر تلنگانہ میں تعلیم، بھرتی، انتظامی امور اور موسم سے بھی متعلق ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سرکاری اطلاعات ہیں، خبروں کے اقتباسات بھی، اور ایک بہت فکر انگیز کال بھی ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ان سب سے اہم نکات نکالیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ساری معلومات بکھری ہوئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے ایک واضح تصویر پیش کی جائے، تاکہ جو لوگ ان معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں سمجھنے میں آسانی ہو، چاہے وہ تعلیمی مواقع ہوں، نئی نوکریاں، انتظامی تبدیلیاں یا پھر روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہونے والے موسمی حالات ہوں۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں تعلیمی میدان سے۔ یہاں کچھ اہم تاریخیں آگے بڑھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو نوودیا ودیالیہ سمیتی کی بات ہے۔ انہوں نے جماعت نہم اور 11ویں میں داخلے کے لیے جو لیٹرل انٹری سلیکشن ٹیسٹ یعنی LEST 2026 ہونا ہے، اس کی آن لائن درخواست کی تاریخ بڑھا دی ہے۔ یہ سیشن 2026-27 کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ کافی اہم خبر ہے، خاص طور پر ان طلبہ کے لیے جو جواہر نوودیا ودیالیوں یعنی JNVs میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ اسکول، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، دیہی علاقوں کے ہونہار طلبہ کو معیاری تعلیم مفت فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اور لیٹرل انٹری کا مطلب ہے کہ طلبہ بیچ کے سیشن میں بھی اگر سیٹیں خالی ہوں تو ان اسکولوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اب درخواست دینے کی نئی تاریخ 7 اکتوبر 2025 ہے، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ درخواست دینے کی کوئی فیس نہیں ہے، بالکل مفت ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور خبر ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یعنی مانو سے۔ انہوں نے بھی اپنے BEd اور MBA کے فاصلاتی یعنی ڈسٹنس اور آن لائن پروگرامز برائے سیشن 2025-26 کے لیے آن لائن درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ بڑھا دی ہے۔ جی، مانو تو ویسے بھی اردو میڈیم کے ذریعے اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے والا ملک کا ایک بہت ہی منفرد اور اہم ادارہ ہے۔ تو یہ توسیع ان لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے جو شاید کام یا دوسری مصروفیات کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اب درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 24 ستمبر 2025 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور تاریخیں بھی یاد رکھنے والی ہیں، جیسے داخلہ ٹیسٹ 4 اکتوبر کو ہے، پھر پہلی میرٹ لسٹ 7 اکتوبر کو آئے گی، اور داخلے مکمل کرنے کی آخری تاریخ 14 اکتوبر 2025 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان تاریخوں سے ہٹ کر اب ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑے پروگرام کی طرف آتے ہیں، ودیارتھی وگیان منتھن یعنی VVM 2526۔ ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ یہ سائنس میں ٹیلنٹ کی تلاش کا ایک بہت بڑا قومی سطح کا پروگرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ واقعی ایک بڑا اور منفرد پروگرام ہے۔ دیکھیے، VVM کا بنیادی مقصد تو ہے 6 سے 11ویں جماعت کے ان طلباء کی شناخت کرنا جن میں سائنس کی طرف ایک آپ کہہ لیں فطری رجحان پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ٹیلنٹ کی تلاش تک ہی محدود نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس کا ایک اہم مقصد طلباء میں سائنس کو مقبول بنانا بھی ہے۔ اور جو بات اسے خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلباء کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہندوستان کی جو عظیم تاریخ ہے اور جو موجودہ کامیابیاں ہیں ان سے بھی روشناس کراتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ نصاب کے ساتھ ساتھ ہندوستانی خدمات پر بھی اتنا زور ہے۔ کون سے ادارے ہیں اس کے پیچھے؟ اسے وگیان بھارتی یعنی VIB نے NCERT اور کچھ دوسرے قومی اداروں کے اشتراک سے شروع کیا ہے۔ اچھا، اور تلنگانہ کی سطح پر؟ SCERT نے بھی اس کی توثیق کی ہے، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ صرف رٹے رٹائے علم کا امتحان نہیں، بلکہ سائنسی سوچ اور ہندوستان کے کردار کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ تو اگر طلبہ اس میں حصہ لینا چاہیں تو کیسے لے سکتے ہیں؟ رجسٹریشن کا کیا طریقہ ہے؟ رجسٹریشن تو آن لائن ہو رہی ہے۔ ان کی ویب سائٹ ہے vvm.org.in، اور اس کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 ہے۔ فی طالب علم رجسٹریشن فیس 200 روپے رکھی گئی ہے۔ اسکول خود بھی اپنے طلبہ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، یا پھر طلبہ انفرادی طور پر بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اور امتحان کیسے ہوگا؟ آج کل تو سب کچھ ڈیجیٹل ہو رہا ہے، کیا یہ بھی ویسا ہی ہے؟ جی بالکل۔ پہلا مرحلہ، جسے اسکول لیول امتحان کہا جا رہا ہے، وہ مکمل طور پہ آن لائن ہوگا۔
طلبہ اسے کسی بھی اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ سے ایک ایپ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ امتحان اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں مختلف تاریخوں پر ہوگا۔ یہ جماعت کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ اچھا، جی، اور طلبہ اپنی سہولت کے مطابق دی گئی 2 تاریخوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور نصاب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہندوستانی خدمات پر زور ہے، کیا کچھ اور تفصیلات ہیں؟ مطلب کس طرح کے سوالات ہوں گے؟ ہاں، نصاب کو کافی دلچسپ انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس میں NCERT کی سائنس اور ریاضی کی کتابوں سے 50% سوالات ہوں گے۔ 20% سوالات سائنس میں ہندوستان کی شراکتوں کے موضوع پر ہوں گے، جس کے لیے VVM خود خصوصی مطالعاتی مواد فراہم کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو اچھا ہے۔ جی، پھر 10% سوالات ہوں گے ہندوستان کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر ہومی جہانگیر بابا کی زندگی اور کام پر، اور باقی 20% سوالات منطق اور استدلال یعنی لاجک اینڈ ریزننگ پر مبنی ہوں گے۔ امتحان میں منفی مارکنگ بھی ہے، لیکن صرف سیکشن A میں، جو نصابی کتب اور ہندوستانی خدمات والے حصے پر مبنی ہے۔ یہ تو کافی جامع لگتا ہے۔ اور زبان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مطلب اگر کوئی طالب علم انگریزی میں اتنا پختہ نہ ہو؟ نہیں، اس کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ امتحان انگریزی، ہندی اور تیلگو سمیت کئی علاقائی زبانوں میں دستیاب ہوگا، اور طلبہ کی تیاری میں مدد کے لیے 1 اکتوبر 2025 سے موک ٹیسٹ یعنی موک ایگزام کی سہولت بھی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ زبردست، یہ تو پہلا مرحلہ ہوا اسکول لیول کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسکول لیول پر ہر کلاس سے ہر ضلع میں جو ٹاپ 20 رینک حاصل کرنے والے طلبہ ہوں گے، وہ اگلے مرحلے یعنی ریاستی سطح کے کیمپ، اسٹیٹ لیول کیمپ یا SLC کے لیے منتخب ہوں گے۔ یہ کیمپ عام طور پر 1 یا 2 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں۔ یہاں سے پھر ہر کلاس کے ٹاپ 2 طلبہ قومی کیمپ یعنی نیشنل کیمپ یا NC کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک پورا سفر ہے۔ کیا اس سفر میں کامیاب ہونے والوں کے لیے کچھ انعامات بھی ہیں؟ ظاہر ہے، اتنی محنت کے بعد کچھ تو ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اور انعامات کافی متاثر کن ہیں۔ اسکول، ضلع، ریاست اور قومی سطح پر سرٹیفکیٹس تو ہیں ہی۔ ریاستی سطح پر ہر کلاس کے ٹاپ 3 طلبہ کو بترتیب 5,000 روپے، 3,000 روپے اور 2,000 روپے کے نقد انعامات ملتے ہیں۔ قومی سطح پر ہر کلاس کے ٹاپ 3 طلبہ کو 25,000 روپے، 15,000 روپے اور 10,000 روپے کے انعام دیے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے، کافی بڑی رقم ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جو قومی سطح کے فاتحین ہوتے ہیں، جنہیں حوالین کہا جاتا ہے، انہیں بھاسکر اسکالرشپ کے تحت 2,000 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے پورے 1 سال کے لیے۔ اور شاید سب سے پرکشش انعام یہ ہے کہ انہیں ملک کی جو صفِ اول کے قومی لیبارٹریز اور ادارے ہیں، جیسے DRDO، ISRO، CSIR، BARC وغیرہ، ان میں 1 سے 3 ہفتوں کی ٹریننگ یا انٹرنشپ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ واقعی؟ جی، یہ تجربہ تو ان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ واقعی یہ تو صرف ایک مقابلہ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ نوجوان ذہنوں کو سائنس کی دنیا میں آگے بڑھانے کا ایک مکمل پلیٹ فارم ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب تعلیم اور سائنس سے تھوڑا ہٹ کر ملازمت کے موقع کی طرف آتے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی فار ٹرائبل اسٹوڈنٹس یعنی NESTS نے ایک لویہ ماڈل رہائشی اسکولوں یعنی EMRS کے لیے بڑے پیمانے پر بھرتی کا اعلان کیا ہے۔ جی، یہ بہت بڑی بھرتی مہم ہے۔ EMRS اسکول، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، خاص طور پر قبائلی طلبہ کو معیاری رہائشی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ملک کی ترقی میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ NESTs جو ہے وہ ان اسکولوں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ اس بھرتی کے تحت کل تقریباً 6,329 آسامیاں پر کی جائیں گی۔ 6,329، یہ تو واقعی بہت بڑی تعداد ہے۔ کن کن عہدوں کے لیے یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں؟ اس میں تدریسی اور غیر تدریسی دونوں طرح کے عہدے شامل ہیں۔ پرنسپل کی 225 آسامیاں ہیں، پوسٹ گریجویٹ ٹیچرز PGT کی 1460، ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچرز TGT کی 3,962۔ TGT کی سب سے زیادہ ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ پھر فیمیل سٹاف نرس کی 550، ہاسٹل وارڈن کی 635، اکاؤنٹنٹ کی 61، جونیئر سیکریٹریٹ اسسٹنٹ یعنی JSA کی 228 اور لیب اٹینڈنٹ کی 146 آسامیاں ہیں۔ یہ ملک بھر کے EMRS اسکولوں کے لیے ہے۔
تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے جو تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر قبائلی علاقوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ کیا ہے؟ درخواست دینے کی آخری تاریخ 23 اکتوبر 2025 ہے۔ تمام تفصیلات اور آن لائن درخواست کا لنک نیسٹس کی ویب سائٹ nests.tribal.gov.in پر دستیاب ہے۔ یہ واقعی ایک اہم موقع ہے کیونکہ یہ نہ صرف روزگار فراہم کر رہا ہے بلکہ ملک کے ایک اہم تعلیمی مشن میں حصہ ڈالنے کا موقع بھی دے رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا انتظامی امور کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کے نظامت اقتصادیات و شماریات یعنی ڈائریکٹوریٹ آف اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس میں کیڈر کی تعداد میں کچھ ترمیم کا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دراصل سرکاری محکموں میں وقتاً فوقتاً ہونے والی ایک معمول کی انتظامی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کام کے بوجھ اور ضروریات میں تبدیلی آتی ہے، تو اس وجہ سے مختلف عہدوں کی جو منظور شدہ تعداد ہوتی ہے اسے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس حکم نامے میں ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسٹیٹسٹیکل آفیسر جیسے کئی عہدوں کی تعداد میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر محکمے کی کارکردگی اور ساخت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی بڑی پالیسی تبدیلی نہیں ہے۔ سمجھ گئی، یعنی یہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ اچھا، اب ذرا موسم کا حال جانتے ہیں۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع کے لیے موسمی انتباہ جاری کیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، ذرائع کے مطابق اگلے چند گھنٹوں میں کئی اضلاع میں شدید گرج چمک کے ساتھ طوفان آنے کا امکان ہے۔ خاص طور پر کاماریڈی، سرسلہ، میدک، کریم نگر، بھوپال پلی، ملگو، جنگاؤں، ہنوما کنڈا، ورنگل، یادادری بھنگیر، رنگاریڈی اور بھدرادری کوتھا بوڈیم اضلاع میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بارش کا کیا امکان ہے؟ کیا صرف گرج چمک ہے یا بارش بھی ہوگی؟ نہیں، بارش بھی ہے۔ ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ نظام آباد، میدک، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گڑھوال سمیت کئی دیگر اضلاع میں شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ حیدرآباد شہر میں شام تک بارش کی شدت کم ہونے کی توقع ہے، لیکن تیز ہوائیں چل سکتی ہیں جن کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسے موسم میں تو لوگوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں خاص طور پر سفر کے دوران محتاط رہنا ہوگا۔ اسکولوں اور دفتروں کے اوقات پر بھی شاید کچھ اثر پڑے۔ بالکل، خاص طور پر کھلے علاقوں میں گرج چمک کے دوران پناہ لینا اور ندی نالوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ انتظامیہ بھی الرٹ جاری کرتی ہے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ سے ایک اور معاملہ ذہن میں آ رہا ہے جو ہمارے ذرائع میں شامل ہے۔ ایک اردو متن میں اسکول کے ماحول سے متعلق کسی سنگین مسئلے کا ذکر ہے۔ ظاہراً کسی ضلع کے کلیکٹر نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یعنی DEO کی تحقیقات اور فوری کارروائی کا بھی ذکر ہے۔ یہ کس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، متن کی تفصیلات تو محدود ہیں، لیکن جس طرح سے بچوں کے حقوق کے تحفظ کا ذکر ہے، کلیکٹر کے سخت احکامات ہیں اور DEO کی فوری کارروائی کا ذکر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ یہ ممکنہ طور پر اسکول میں بچوں کی حفاظت سے متعلق ہو سکتا ہے، یا اساتذہ کے رویے سے، یا شاید بنیادی سہولیات کی کمی سے متعلق کوئی سنگین معاملہ ہو۔ متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ والدین اور سرپرستوں کے لیے ایک سنگین انتباہ ہے اور تعلیمی اداروں میں بد انتظامی یا لاپرواہی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا تعلق براہ راست بچوں کی فلاح، خوش و خرم اور ان کے سیکھنے سکھانے کے ماحول سے ہے۔ یقیناً جب اعلیٰ حکام کو مداخلت کرنی پڑے اور سخت احکامات جاری کرنے پڑیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری صرف پڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ بچوں کو ایک محفوظ اور مثبت ماحول فراہم کرنا بھی ہے۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے اور اسی نکتے کو ایک بہت خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے ذرائع میں شامل ایک کال بھی بیان کرتا ہے۔ یہ فاروق طاہر صاحب کا کال ہے۔ طلباء استاد سے محبت اس کی پوشاک، وضاقتہ یا علمی گہرائی سے نہیں بلکہ اس کے ہمدردانہ، مشفق رویوں اور پیار بھرے لہجے سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ،
کیا گہری بات کہی ہے۔ آج ہم نے امتحانات، داخلوں کی تاریخوں، نصاب، بھرتیوں کے اتنے بڑے اعداد و شمار، انتظامی احکامات اور موسمی انتباہات جیسی کتنی ہی عملی اور تکنیکی باتوں کا جائزہ لیا۔ لیکن تعلیم کی جو اصل روح ہے، اس کا جوہر، وہ تو اسی استاد اور شاگرد کے تعلق میں پوشیدہ ہے جس کی طرف یہ قول اشارہ کر رہا ہے۔ مان لیا کہ علم کی گہرائی اہم ہے، لیکن جو چیز طالب علم کے دل کو چھوتی ہے اور اسے سیکھنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ استاد کا ہمدردانہ رویہ ہے، اس کی شفقت ہے، اس کا محبت بھرا لہجہ ہے۔ بالکل، خاص طور پہ جب ہم ابھی اسکول کے ماحول میں ممکنہ مسائل کی بات کر رہے تھے تو یہ قول اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ ایک محفوظ اور مثبت ماحول بنانے میں استاد کا رویہ کتنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ در حقیقت یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیمی نظام کے تمام تر ڈھانچوں، ٹیکنالوجی اور پالیسیوں کے باوجود جو انسانی عنصر ہے، یعنی ہمدردی اور شفقت، وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مؤثر تعلیمی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ہم نے کئی اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ تعلیمی میدان میں JNV اور مانو کی توسیع شدہ تاریخیں دیکھیں جو طلبہ کو مزید وقت دے رہی ہیں۔ ودیارتھی وگیان منتھن یعنی VVM جیسے ایک متاثر کن قومی سائنس مقابلے کی تفصیلات جانیں جو نہ صرف ٹیلنٹ تلاش کرتا ہے بلکہ ہندوستان کی سائنسی وراثت سے بھی جوڑتا ہے۔ پھر EMRS اسکولوں میں ہزاروں ملازمتوں کے موقع دیکھے جو قبائلی تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں انتظامی تبدیلیوں اور موسمی انتباہات پر بھی ایک نظر ڈالی، اور آخر میں اسکول کے ماحول اور بچوں کے تحفظ کی اہمیت پر بات کی، جسے ہم نے استاد کے کردار اور رویت پر ایک بہت ہی فکر انگیز قول سے جوڑا۔ جی بالکل، یہ تمام معلومات اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ اور اب جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ یہ جو مواقع ہمارے سامنے آئے ہیں، جیسے VVM میں شرکت یا NESTs کی ملازمتیں، اور جو چیلنجز ہیں جیسے اسکولوں میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا، ان سے افراد اور معاشرہ، ہم سب کس طرح فعال طور پر جڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں تاکہ مجموعی طور پر تعلیمی معیار اور ہماری معاشرتی تیاری بہتر ہو؟ شاید VVM کے نصاب میں شامل سائنس میں ہندوستان کی شراکت والے حصے کو خود بھی پڑھنا یا EMRS اسکولوں کے منفرد کردار کو مزید سمجھنا اس سمت میں ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔